الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال فی موضع آخر فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بأیدی سفرا کرام بررا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ السلام احلم من امتی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصل علی دائر الانبیاء والمرسلین۔ تمامی حضرات عقیدت محبت خلوص پیار اور ثواب کی نیت سے ذرا بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ اللہ بارک ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں سارے ابھی پتہ چل جاتا ہے ذرا جوش کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں پڑھے گئے ہو اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دو میں برابر نہیں چونکہ طاہر قصوری صاحب عظمت قرآن پر بات کر چکے ہیں میں بھی اسی عنوان پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن مدلل مفصل آپ حضرات کے سامنے وہ گوش گزار کر چکے ہیں میں بھی تمہیداً بات شروع کر کے انشاءاللہ آگے ایک عنوان جو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ حضرات توجہ سے سماعت کریں گے سارے کریں گے اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے وہ لنڈی کوتل والے ذرا آپ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہمارا یہ سبحان اللہ کہنا رائے گا نہیں جائے گا میں اپنوں سے آپ تمام حضرات سے تو مخاطب ہوں ہی لیکن جو میرے اپنے ہیں ان کو پتا ہے کون کون میرا اپنا ہے میں ان سے زیادہ مخاطب ہوں شاعر کہتا ہے کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے حلال پر حلال ہے حرام پر حرام کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے حلال پر حلال ہے حرام پر حرام ہے یہ نام ایسا نام ہے دراصل انتقام ہے یہ نام تو ایسا نام ہے دراصل انتقام ہے یہ جو پیارا نام ہے سارے سنیوں کا اسے سلام ہے نام معاویہ لکھوا دیا میں نے اپنے مکان پر
یوں کہہ دیں نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر۔ منکر کی کیا مجال، کالے کی کیا مجال، رافضی کی کیا مجال، کافر کی کیا مجال، میرے گھر تک آ سکے نام معاویہ لکھوا دیا میں نے اپنے مکان پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی جامعہ مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن جس کی پہچان مولانا عبداللطیف صاحب ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے صحابہ کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، ختم نبوت کے جیالوں اور گھروں میں باپردہ سننے والی عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ جبومیل میں مولانا عبداللطیف صاحب کی دعوت، مولانا طاہر محمود قصوری صاحب کی قول اور حکم کی وجہ سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں پہ عظمت قرآن کا عنوان ہے، یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے یہ بھی صدقہ امیر معاویہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ علماء اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ ہم ہی اس قرآن کے تورات نازل کی گئی، زبور کو لایا گیا، انجیل کو نازل کر دیا گیا، کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، صحابہ بھی آئے، اہل بیت بھی آئے، زمانے بھی ملے، علاقے بھی ملے، عظمتیں بھی ملی، رفتیں بھی ملی، لیکن کسی نبی کے لیے، کسی کتاب کے لیے، کسی صحیفے کے لیے، میرے نبی کے سے پہلے آنے والی تمام کتب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الزہا، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید زیشا، روح گلشتہ، شمع فیروزہ، صاحب کنمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنین، صاحب کنمکہ، سید الاولی، سید الآخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرہ کائنات، سہارہ کائنات، خاتم النبیین، امام المتقین، امام المرسلین، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ کا انداز بھی بدل گیا، اللہ کی بات بھی بدل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھا کر یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان بچانا ہو، فوج الگ بنے گی اور رینجر الگ بنے گی، پولیس الگ آئے گی، ادارے الگ آئیں گے، ایجنسیاں الگ ہوں گی، کوئی آئی ایس سی والے ہوگا، کوئی ایم آئی والا ہوگا، کوئی آئی بی والا ہوگا، کوئی سی ٹی ڈی والا ہوگا، کوئی سیکٹیرین برانچ ہوگا، کوئی کسی اور ادارے کا ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ملک بچانا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، اسے آنے والے لوگوں کے انتشار سے بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، جب میرے رب نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اسے بچائیں گے بھی، اب ہونا تو یہ چاہیے میرے رب فوج بناتے، میرے رب رینجر بناتے، میرے رب ادارے بناتے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ رب ہے، وہ کن کہنے سے کائنات سجانے والا ہے، اس نے کوئی فوج نہیں بنائی، کسی کو تنخواہ پہ نہیں رکھا، کسی کی پینشن جاری نہیں کی، کسی کو اس زمانے میں رکھ کر ملازم نہیں بنایا۔
بنایا، لیکن آپ سوچئے تو صحیح، زبر بھی محفوظ ہے، زیر بھی محفوظ ہے، پیش بھی محفوظ ہے، آیات بھی محفوظ ہے، ربع بھی محفوظ ہے، نصف بھی محفوظ ہے، اور محفوظ ہے، ثلث بھی محفوظ ہے، 14 سجدے بھی محفوظ ہے، 114 صورتیں بھی محفوظ ہیں اس قرآن میں، مکی صورتیں بھی محفوظ، مدنی صورتیں بھی محفوظ۔ وجہ کیا ہے؟ نہ فوج بنی ہو، نہ ادارے بنے ہو، نہ لوگ آئے ہو، تو پھر یہ قرآن کیسے بچ گیا؟ آج جن بچوں کے سر پہ دستار سجائی گئی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، ان کے والدین اپنے بچوں کو عام نہ سمجھیں۔ 1400 سال سے جب سے قرآن بنایا گیا، بسایا گیا، بھیجا گیا، نزول ہوا، اس دن سے لے کر آج تک بغیر تنخواہ کے، بغیر پینشن کے، بغیر ملازمت کے، جو 1400 سال سے میرے رب کی فوج بن کر اس قرآن کو بچا رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پڑھنے والا 7 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک یہ حافظ قرآن، قرآن پڑھتا بھی جا رہا ہے، بچاتا بھی جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیکن ایک بات ہے، یہ قرآن جس نے ہمیں دیا وہ معاویہ۔ کس نے دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام ایسا ہے، یہ نام لیتے ہیں، پہلے تو لینے ہی نہیں دیا جاتا تھا، پھر حق نواز آیا۔ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گاؤں میں، گوٹ میں، شہر میں، بستی میں، میں جس گلی میں گیا مجھے نام معاویہ نظر آیا۔ میں جس علاقے میں گیا وہاں نام معاویہ کا بندہ نہ بھی ملا، مجھے جنگوی کا دیوانہ کام معاویہ کر کے اللہ کے دین کی اشاعت کرتا نظر آیا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ نام پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا۔ جب یہ آیا، بڑے بڑے جبہ و دستار پہنے والے یوں پسینہ لے آئے، ماتھے پہ سلوٹے ہیں، بڑی دستار پہننے والا ایک بندے کے آگے سے مائک چھین کر کہتا ہے، تو اس ممبر پہ معاویہ کا نام لے کر اس ممبر کو ناپاک کرے گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے ایسے دن اور ایسے موقع کو بھی دیکھا، لیکن رب کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ غیرت مند امیر معاویہ کا غیرت مند بیٹا حق نواز، جب وہ آیا اس نے صحابہ اور معاویہ کے دشمن کو گالی بنا دیا، اور ایسا بنایا اپنے محسن کو دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کیا، جس نے قسطنطنیہ تک محمد کے دین کو پہنچایا، جو روڈس تک چلا آیا، جو بغداد تک پہنچا، جس نے کیساریہ کو فتح کر دیا، جو پاکستان کے علاقے ملتان تک چلا آیا، جس کی فوج نے پشاور کے علاقے کو فتح کر دیا، جو سنگاپور میں بھی آیا، جو افغانستان میں بھی آیا، جو ہندوستان میں بھی آیا، جس نے افریقہ کو زیر کر دیا، جس نے امریکہ کو زیر کر دیا، جس نے پاکستان کے چپے چپے پر آنے والے، تاڑیاں سجانے والے، ماتھے پہ محراب بنانے والے لوگوں کو یہ احسان کیا۔ اگر وہ معاویہ کی فوجیں نہ آتی، معاویہ کے لوگ نہ آتے، آج ہم کسی انگریز کے کتے کو نہلا رہے ہوتے، آج ہم کسی کے گھر کے نوکر اور ملازم بن کر رہ رہے ہوتے۔ اے معاویہ، اے امیر شام، تیرے قدموں پر لاکھوں سلام، تیری وجہ سے قرآن پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، فرمان پہنچا ہے، افعال پہنچے ہیں، اقبال پہنچے ہیں، انوارات پہنچے ہیں، برکات پہنچی ہیں، رحمتیں پہنچی ہیں۔ تیرا ہم پر احسان ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے والد فرمایا کرتے تھے، اے امیر شام، تیری چاہو منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈھنکا بچا کے چھوڑیں گے۔ جو چلتے ہیں تیرے نام سے وہ ہیں ملحد و زندیق، واللہ انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ حضرت امیر معاویہ ویسے ہی صحابی ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق صحابی، جیسے عمر صحابی ہیں، جیسے عثمان صحابی ہیں، جیسے علی صحابی ہیں، اور اس سے بڑا زمانے میں مظلوم کوئی نہیں ہوگا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن آج تک وہ مظلوم ہیں۔
جن کا نام سن کر چہروں کو بگڑا دیکھا ہے، جس کا نام سن کر، اور میں یوں کہوں کہ معاویہ کا نام اصل میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب ڈی این اے کیوں ہوتا ہے؟ جدوں عدالت چ رولا پہ جاوے نا، اے بچہ کدا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اور میں قانونی بات کر رہا ہوں، کسی کو گالی نہیں دیتا، گالی کا عادی بھی نہیں ہوں، کہ اے بچہ کدا ہے، تے جج صاحب حکم لکھ دینے کہ اے دے خون دے قطرے، اے دی نسل دا پتہ دسن گے اے ہے کیندا۔ میں نے کہا اب ڈاکٹروں یا ججوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پر حلیہ بھی معاویہ والا ہو، زبان پر نام بھی معاویہ کا ہو، یہ لینا تمہارا کام ہے، حلالی اور اس کا پتہ دینا اس اگلے بندے کے چہرے کے ایکسپریشن کا نام ہے۔ میں دو تین علمی تعمیری باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف خطاب نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات سمجھ بھی آنی چاہیے۔ اب ظلم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ہیں کون؟ ان کے دادا چھٹی یا ساتویں پشت پر نبی پاک کے دادا آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی نبی پاک دا تے حضرت امیر معاویہ دا دادا اکٹھا ہے۔ میرا نام نعمان ہے، میرے ابا کا نام ضیاء الرحمن ہے، میرے دادا کا نام محمد علی جانباز ہے، میرے پردادا کا نام شرف الدین ہے۔ یوں ہی حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ امیہ خاندان سے آگے میرے نبی کے دادا سے جا کر ملتا ہے، یعنی نبی پاک اور حضرت امیر معاویہ دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، ایک ہی دادا کی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا جو دادا تھے ان کا نام امیہ تھا۔ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ اور نبی پاک کے دادا کا نام ہاشم تھا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، اب یہ نام آ گئے، وہ قریشی میں مشہور ہو گئے، یہ امیہ خاندان کے مشہور ہو گئے۔ اب آج لوگوں نے امیہ خاندان کو نعوذ باللہ گالی بنا دیا کہ جتنا اسلام کا کام خراب نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی قوم نے کیا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا آج ہم فیصلہ نبی پاک سے کیوں نہ کروائیں؟ آج ہم نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے آقا، آج ہمیں تذبذب میں آج لوگ ڈال رہے ہیں کہ امیہ خاندان کے لوگوں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، یہاں کیا، وہاں کیا، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ پوچھنا چاہیے؟ ٹلے پہ گئے ہو یا پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر میرے نبی نے امیہ خاندان سے چہرہ پھیرا، میرا منبر پہ کھڑے ہو کر یہ وعدہ ہے ہم بھی امیہ خاندان کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اصولی سی بات۔ اگر امیہ خاندان سے میرے نبی نے نفرت کی تو ہم بھی نفرت کریں، اگر میرے نبی نے امیہ خاندان کو چھوڑا تو ہم بھی ان کے قریب نہیں جائیں، لیکن اگر میرے محمد نے امیہ خاندان کے لوگوں کو سینے سے لگایا تو پھر میرے اوپر بھی لازم ہے، آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم ایک ایک امیہ خاندان کے فرد کا جھنڈا بھی لہرائیں گے، نغمہ بھی سنائیں گے۔ سنانا چاہیے یا نہیں سنانا چاہیے؟ ہمارا آغاز، ہمارا شروع، ہماری عروج، ہماری بلندی سب کچھ محمد مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کی دو پھوپھیاں، ایک کا نام ہے صفیہ، کیا نام ہے؟ ایک کا نام ہے ام حکیم البیضہ، کیا نام ہے؟ یہ ثواب ہے، ان کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ پہلا نام ہے صفیہ، دوسرا نام ہے ام حکیم البیضہ۔ ان دو پھوپھیوں کا نکاح کرنے کی باری آئی، میرے نبی نے ان دونوں پھوپھیوں کا نکاح امیہ خاندان میں کر دیا۔ کس خاندان میں کیا؟ کس خاندان میں کیا؟ امیہ خاندان میں کیا۔ آج کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ دے نبی اپنی پھوپھیاں دے ویاہ ٹائم اتنے وڈے ہی نہیں ہونے، اتنا ان کا قد کاٹ خاندانی لحاظ سے نہیں ہوگا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکیں؟ شاید ان کے دادا نے نکاح کیا ہو، آپ ان نبی پاک کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم یہ مان لیتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھیوں کے نکاح کے موقع پہ کم عمر تھے، لیکن ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ ایسے کر کے آپ بتائیں گے کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ جو 4 سے گھٹائے وہ بھی کافر، اور جو 4 سے بڑھائے وہ بھی، جو 4 سے گھٹائے وہ بھی، جو 4 سے بڑھائے وہ بھی. میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک فاطمہ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے. میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو سب سے لاڈلی ہے، کہو سبحان اللہ، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی میرے نبی کی شہزادی کے لیے قریشی خاندان کا شہزادہ لایا گیا جسے علی کہتے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی 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 علی. میرے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح علی سے ہوا، یہ قریشی ہیں. اور میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح جہاں کیا وہ امیہ خاندان ہے. یعنی جب میرے نبی کی بیٹیاں بڑی ہوئی ہوں گی، ساڑھے کار کوئی بچی پیدا ہو جاوے نا، جس دن وہ دنیا میں آنکھ کھولتی ہے ماں اس دن سے اس کی فکر شروع کر دیتی ہے، اور باپ اس کی جوانی تک لوگوں کے بچوں میں دیکھتا ہے کہ کون سا میرا داماد بننے کا حقدار ہے. جہاں پہ بات نہیں بنتی پھر وہ پورے خاندان میں، پھر کنبے میں، قبیلے میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، حتیٰ کہ صوبہ تک بدل دیتا ہے کہ ہمارا داماد وہ ہو جو اس لائق ہو کہ ہماری بیٹی کا خامد بن سکے. میں نے کہا میرا داماد تو ایسا ہو اور جو میرے محمد کا ہو. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں تیری اور میری بیٹی کی، بیٹی کے بیٹی کو ڈھونڈ، بیٹی کے لیے دلہا ڈھونڈنے کے لیے ہماری سکروٹنی محلے کا چوکیدار بھی کرے گا، چیئرمین بھی کرے گا، اور اس وقت پنچایت کا فیصلہ کرنے والا لمبردار بھی کرے گا، اپنے علاقے کا چودھری بھی کرے گا، وڈیرا بھی کرے گا، دوست بھی کریں گے، رشتہ دار بھی کریں گے. سکروٹنی مکمل ہوگی کہ یہ شراب نہیں پیتا، یہ سگریٹ نہیں پیتا، یہ الٹے کام نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھا کر یہ کہنا چاہتا ہوں تیری اور میری بیٹی اتنی عظمت والی ہے کہ اس کے لیے میں کئی مہینے بندے کا پتہ کرتا رہوں، اس کے حسب کا پردہ کرتا رہوں، اس کے بچپن کے بارے میں معلومات کرتا رہوں. لیکن جب بات پاک پیغمبر کیا جائے تو میرا دل کہتا ہے کہ میرے نبی کے دامادوں کے لیے میرے نبی نے سکروٹنی نہیں کی بلکہ ترازو میرے خدا نے لگا چھوڑا ہے، اور میرے نبی کے دامادوں کو جنت کے اندر پہنچا چھوڑا ہے. میری بات میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ ان 4 میں سے 3 کا نکاح میرے نبی نے امیہ خاندان میں کیا. بتاؤ یہ محبت ہے یا نفرت؟ بولو بولو بلند آواز سے. میں نے کہا جب سسرال میں سے کوئی آتا ہے تو بندہ جتنا بڑا چودھری ہو جائے وہ اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. میں نے کہا وہ منظر کیا ہوگا کہ سسر ابو بکر آئے ہوں گے، سسر عمر آئے ہوں گے. اور یہ کیسے سسر ہیں؟ نبی پاک کو اپنی بیٹیاں دینے والے ہیں لیکن نبی پاک کے قدموں کے غلام بنے بیٹھے. وہ کیسا منظر ہوگا؟ داماد عثمان آیا ہوگا، داماد علی آئے ہوں گے، اور بیٹے جو داماد جو ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں. میرے نبی کو اگر امیہ خاندان سے مسئلہ ہوتا، شاید باقی کاموں میں ادھر ادھر ہم باتیں گھما دیتے ہیں، لیکن جب جگر کے ٹکڑے کی بات آتی ہے تب پھر ہم اپنا پوائنٹ، اپنا نشانہ، اپنی جگہ محفوظ بھی رکھتے ہیں، بہترین بھی رکھتے ہیں. یہ جو 4 میں سے 3 کا نکاح امیہ خاندان میں نبی نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان کہتا ہے لڑائی ہے، قرآن کہتا ہے بھائی بھائی ہے. اتنی بات سمجھ میں آگئی. اگلی بات، اگر انہاں دا دل کرتا ہے کہ اتھے بھی بس نہ ہوئے، نبی پاک کی پھوپھیوں کا نکاح ہوا تم نہ مانے، نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تم نہ مانے. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں تم انکار کر ہی نہیں سکتے. میرے نبی کی کتنی بیوی ہیں؟ کتنی؟ بلند آواز سے کتنی؟
آپ حیران ہوں گے کہ نبی کی ان 11 بیویوں میں سے 7 کا تعلق امیہ خاندان سے. کتنی بیویوں؟ میں نے کہا تو مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی انکار کرے، کوئی دور چلا جائے، کوئی نفرت کرے، کوئی انتشار کرے، کوئی پراپوگنڈا کرے، کوئی نفرت پھیلائے، ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں ہے جو نبی نے امیہ خاندان کی 7 بیویوں سے نکاح کر لیا ہے. مجھے نہیں پتا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، چدراہٹ کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اگر وہ میرے نبی کا حرم بن چکی ہے، ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ان کی مستاق ٹھہر چکی ہے. اور قرآن کہہ چکا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو پھر پتا چل گیا قرآن نے کہا یہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں. رب کعبہ کی قسم اگر کوئی ان ماؤں کی طرف انگلی اٹھائے گا انگلی توڑی جائے گی، زبان چلائے گا اسے عدالت میں لے جایا جائے گا. ماؤں کی عظمت کے حلالی بیٹے ترانے گاتے رہیں گے، نغمے سناتے رہیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر پتا چل گیا کہ امیہ خاندان میں مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کی سوچ میں مسئلہ ہے. کیونکہ اس امیہ خاندان میں چشم و چراغ امیر معاویہ ہے، جس امیر معاویہ نے یہ دنیا 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر قائم ہے. کتنی؟ 1.25 کروڑ مربع میل پر. میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر ہے. کتنے؟ اور یہ پوری کی پوری دنیا، کیونکہ پاکستان تو بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے. کئی شہر فیصل آباد شہر جتنے ہیں، کئی ملک فیصل آباد جتنے ہیں، ایک شہر جتنے ملک ہیں، کئی لاہور جتنے ملک ہیں. تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق یہ کائنات 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر قائم ہے. اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر محمد کے جھنڈے کو لگا چھوڑا ہے. اور ان کا قصور ہی یہ ہے، انہیں برا ہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جیڑا بندہ سمندران دی جنگ لڑے گا. اب اس وقت تصور ہی نہیں تھا سمندروں میں اترنے کا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جڑے بندے نے سمندر دی جنگ لڑی، میں آج ہی وہ جنگ لڑن والے پورے دے پورے لشکر دے اتے جنت نو واجب کر رہے. اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، کہو سبحان اللہ، جنہوں نے سمندروں کی جنگ لڑی ہے. میں یہ عنوان کی طرف نہیں جانا چاہتا، ایک سوال اور اس کا جواب، بات ختم. توجہ ہے؟ بولو بلند آواز سے، توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں انتہائی معذرت کے ساتھ، علماء تشریف فرما ہیں، کثیر تعداد میں طلباء ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کے لیے اپنا دل اتنا نرم کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کڑوی تو کڑوی کوئی نارمل بات بھی صحابہ کی طرف ایسی منسوب نہیں کریں گے جن سے صحابہ کی عزت پر کوئی قدغن آنے کا اندیشہ بھی ہو. سمجھ آئی بات؟ کیوں؟ یہ ہماری محبت ہے. لیکن اسی احتمال میں ہم لوگوں نے یہ بھی طے کر لیا، کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تھی. ہمارے علماء نے اس پر پردہ ڈالا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ان کی وجہ بھی ٹھیک تھی کہ جنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز کھل چکی ہے، ہر چیز نمایاں ہو چکی ہے. اب علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے اس علم کا اظہار بھی کھلے عام کریں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ اور بولو بولو، ایسا کہنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. لڑائی. اب جس کو اعتراض ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی، وہ یہ بتائے کہ اس کی کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہوئی. سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ خاندان سے تمہاری لڑائی، قبیلے سے تمہاری لڑائی، لشکر سے تمہاری لڑائی، محلے داروں سے تمہاری لڑائی، چودھریوں سے تمہاری لڑائی، سیاسیوں سے تمہاری لڑائی، مولویوں سے تمہاری لڑائی، مذہبیوں سے تمہاری لڑائی. تم کیوں لڑے تھے؟ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں مولانا قاری عبداللطیف صاحب، بندہ زندگی میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. تے کسے بندے دا کوئی ایہو جہا دن آندا ہی نہیں جدے وچ او دے کولوں یا مار نہ کھادی ہوئے یا لڑائی نہ لڑی ہوئے.
یہ بات حقیقت ہے. لڑائی چلو مار نہ کھائی ہوگی, لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرا سوال ہے کیڑے بندے نے اپنی بیوی نہ لڑائی دی وجہ تو پہلے دن لڑائی ہوئی تے بیوی چھڑ چھڑی؟ ہاں اے ضرور ہوندا ہے کہ رات نو بولنی بھی ہوئے, ڈانٹیا بھی ہونے تے پیر جا کے تسی کٹنے نے. بات سمجھ آئی؟ یہاں پہ مجھے اپنے استاد محترم کا ایک لطیفہ یاد آ گیا, سنا دوں. میرے استاد جی فرماتے تھے کہ پاکستان دی 99% آبادی جڑی ہے نا اور رن مرید ہے. کتنی؟ اب کچھ لوگ ہیں جو مجھے گھور رہے ہیں, انہوں دا علاج اگلی گل ہے. اسی بڑے حیران ہوئے, اگلے دن انتظار کیتا جدو استاد جی آئے تھے, اسی آکھیا جی وہ 1% تا وکھاؤ, وہ جنتی روح اسی بھی ویکھیے کہ جیڑیاں رن مرید نہیں. استاد جی مسکرا کے فرمانے لگے بچوں تم بات دل پہ لے گئے ہو. 99% آبادی رن مرید ہے, جو 1% نہیں ہیں وہ بھی رن مرید, لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہن تسی دسو تواڈے چ سچا کیڑا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی, یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن لڑائی ہوئی کیوں تھی؟ لڑائی توجہ ہے, یہ ایسا سوال ہے اگر بچوں نے سیکھ لیا ساری زندگی یاد رہے گا, اگر بڑوں نے سیکھ لیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. کیونکہ آج ہم ٹی وی چلاتے ہیں, کبھی پلمبر نظر آتا ہے, کبھی اللہ یاری کے نام کا بدبخت نظر آتا ہے, کبھی اور فضل ہمدرد نام کا لعنتی نظر آتا ہے, کبھی اسی طرح کے 2-4 اور اسلام کے بھگوڑے نظر آتے ہیں. جب ہمیں بات کا علم ہوگا تو ہم کم از کم اور کو نہ بھی بتا سکے, ہمیں خود تو پتا ہوگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, میری بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن اب پتہ یہ کرنا ہے لڑائی ہوئی کیوں تھی. جب بھی لڑائی ہوتی ہے یہ لازم بات نہیں کہ دونوں حق پہ ہوں, یہ لازم بات نہیں کہ دونوں حق پہ نہ ہوں, اور یہ بھی ہر دفعہ نہیں لازمی کہ ایک سچا ہے تو ایک کوڑا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑائی میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ میں بتانے لگا. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, نبی کے پیارے ہیں, دوہرے داماد ہیں, لاڈلے ہیں, اسلام کے محسن ہیں, مدینہ کے ساقی ہیں, مدینہ کے لوگوں کو پانی پلانے والے, پیاس بجھانے والے ہیں. یہ شہید ہو گئے. اب جن بندوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ایک ایک کر کے اور ٹور کے حضرت علی دے پاسے جا کے کھڑے ہو گئے. بات سمجھ آئی؟ حضرت علی کے شیعان علی کا نام لے کر حضرت علی کو خدا کہنے لگے, حضرت علی کو وڈیرا سمجھنے لگے, کہنے لگے. اب کندھا حضرت علی کا استعمال کر کے اصل میں وہ اسلام کے دشمن تھے. جب حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو حضرت علی کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین اے بندے بڑے خطرناک نے, انہوں نے حضرت عثمان نو شہید کیتا ہے, ساڈا مطالبہ ہے انہوں کلے کلے نو کٹھا کر کے نا انہوں پھائے لاؤ, ان کو قتل کریں, ان کو سزا دیں, کیونکہ عثمان کے قاتلوں کو مارنے کا جذبہ رکھنا محمد کی سنت ہے. میں نے یہ دسو یہ گل غلط ہے؟ سارے مل کر یہ بات غلط ہے. صرف اتنا کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بندے ہیں, انہوں نے قتل کیا ہے, آپ ان کو سزا دیں, اپنے ساتھ نہ ملائیں. بتاؤ یہ بات غلط ہے؟ سارے مل کر یہ مطالبہ غلط ہے. اب آگے سے حضرت علی ہیں, حق کا ولی ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی امیر معاویہ, میں ایسے موقع پہ یہاں پہ موجود ہوں کہ ابھی میری نئی نئی حکومت ہے, میں نواں امیر بنیا, میری ہجے اپنے لوگاں تے مضبوطی دے نال پوری گرفت نہیں, میرے قابو چ ساریاں چیزاں نہیں. میں تو آڈے نال وعدہ کر رہے ہیں کہ آج نہیں تے کل جدوں میں مضبوط ہو جانا ہے نا, میں کلے کلے بندے نو پھڑ کے تے نو پھائے لانا ہے.
اب مجھے بتاؤ کہ نعوذ باللہ کیا حضرت علی نے غلط کہا؟ سارے مل کر بلند آواز سے۔ اب حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ابھی قتل کرو، علی کہتے ہیں ٹھہر کے کریں گے ضرور۔ اب ان دونوں میں غلط کیا ہوا؟ بولو۔ ہمیشہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو دا کسی تیسرے کا لگ جاتا ہے، جو ہمیشہ منافقت کے اعلیٰ درجے پر قائم ہوتے ہیں۔ اسی اپنی گل کر لیے میواتی برادری، پچھلے دنوں میں نارووال میں گیا، مجھے وہ علاقہ وہ نہر دکھائی گئی جس میں فارچیونر 2.5 کروڑ کی گاڑی میں 7 بندوں کو کسی ایک بندے نے دشمنی کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بات اسلام کی ہے، شریعت کے اصولوں کی ہے۔ حضرت علی نے کہا ابھی نہیں، پھر حضرت معاویہ نے کہا نہیں ابھی۔ اب جب لڑائی گرم ہے تو اڈے تھے دو بندے آپس سے لڑ پین تے جدوں تہاڈی صلح ہونی ہے تے پتہ چلنا ہے کہ وہ تیجا فلانا جڑا ہے نا وہ ایدے کولوں بھی لکھ منڈ گیا ہے تے ایدے کولوں بھی 2 لکھ کھا گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب جو درمیان والے منافق تھے ان دونوں نے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہاں لڑنے نہیں آئے تھے، جھگڑنے نہیں آئے تھے۔ اب جدوں اسی ایک مقابلے سے ایک دوسرے دے سامنے کھڑے ہو گئے، رات ہو جاوے، نہ اتھے لائٹ ہوئے، نہ لالٹین ہوئے، نہ کوئی بتی ہوئے، لشکر وڈا سارا کھڑا ہوئے، کی پتا اتھو چک کے کوئی وٹا ہی مار دے، کی پتا اتھو چک کے کوئی تلوار ہی چلا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان منافقوں نے ادھر بھی بندے کھڑے کیے، ادھر بھی بندے کھڑے کیے۔ میں دلیل دوں گا، انہوں نے ادھر سے سازش کی، انہوں نے ادھر سے سازش کی، لڑائی ہوئی، صحابہ شہید ہوئے، عام مسلمان شہید ہوئے۔ اب شہید تو ہو گئے، اگر یہ دشمنی ہوتی تو حضرت علی کے سوال کا جواب یہ نہ ہوتا جو انہوں نے دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت علی ایتھے بھی بندے مر گئے، اوتھے بھی بندے مر گئے، ہن دسو شہید کیڑے نے تے کیڑے نہیں شہید؟ جواب تو بنتا ہے نا، سوال یہ بن گیا یا نہیں بنا کہ دونوں پاسے بندے شہید نے، ہن شہید کیڑا ہے تے مریا کیڑا ہے؟ یعنی حلال کس نے جان دی ہے، کون غلطی پہ دنیا سے گیا ہے؟ میں نے کہا علی علی ہے۔ اور حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے بھائی، جو معاویہ والے ہیں وہ بھی شہید ہیں، جو علی والے ہیں وہ بھی شہید ہیں۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ اور بلند آواز سے۔ اب جب قتل و غارت گری ہو چکی ہے، ادھر سے بھی بندے شہید ہیں، ادھر سے بھی بندے شہید ہیں۔ مولانا عبداللطیف صاحب بڑا خوبصورت جملہ میں نے اپنے والد کی زبان سے سنا، میں حیران ہو گیا۔ فرمانے لگے اسی جنگ اور لڑائی کے موقع پہ عصر کی نماز کا وقت ہے، اسی موقع پہ مصلی پہ امیر معاویہ کھڑے ہیں، پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ لڑائی کدھر گئی؟ وہ دنگا فساد کدھر گیا؟ میرے والد کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، حضرت علی مصلی پہ کھڑے ہیں، مقتدی امیر معاویہ ہے۔ بتاؤ کوئی اس دشمنی کے وقت میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بولو 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 بولو۔ اس کی دلیل ایک اور بھی ہے، وہ دے کر بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللطیف صاحب نے کڑی ویکھ لی ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے۔ جب یہ لڑائی ہوئی، روم کا جو بادشاہ ہے اس وقت کی سپر پاور، وہ اسلام کی کھلی دشمن ہے۔ حضرت نبی پاک کے زمانے میں بھی وہ دشمن ہے، ابو بکر کے زمانے میں بھی وہی دشمن ہے، عثمان عمر کے زمانے میں بھی وہی دشمن ہے، علی کے زمانے میں بھی وہی دشمن ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب اس وقت اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، یعنی اسلام کی پہچان حضرت علی ہیں اس وقت۔ ایسے وقت میں شاہ روم کو پتہ چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہے۔ میں تو انہوں پہلے دسے ہے کہ جدو دو بندیاں دی لڑائی ہوئے دا ہمیشہ تیجے دا لگدا ہے۔ اب شاہ روم نے اسے پتہ چل گیا کہ یہ دو پائی آپس سے لڑے ہوئے نے، انہیں آکھا کسی ایک نو استعمال کر لئیے۔ اس نے وہاں سے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو۔ وہ خط میں کیا کہتا ہے؟ وہ خط میں لکھتا ہے کہ اے امیر معاویہ، مجھے پتا ہے تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، تجھے اکیلا کر دیا، تجھے الگ کر دیا، اور تو نے علی سے لڑائی کی، علی نے تیرے ساتھ لڑائی کی، تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں شاہ روم تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے اوپر ہونے والے اس ظلم کا بدلہ لوں گا،
میں صرف تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا مجھے کندھا لگاؤ، ہم دونوں مل کر علی کو نقصان پہنچاتے ہیں، علی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر حضرت امیر معاویہ کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی، ایک تو تھا کہ کھلم کھلا نعوذ باللہ اس کا ساتھ دیتے، دوسرا یہ تھا وہ خاموشی سے گھر بیٹھ جاتے، وہ لوگوں کے ذریعے ان کو ان کی باتیں، ان کی کمزوریاں بتاتے رہتے۔ لیکن معاویہ بھی تو معاویہ ہے، ایسے نہیں بلند آواز سے۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا۔ آج ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، میری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ چاہتے تو نرمی دکھا سکتے تھے، جب لڑائی ہو تو بندہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ محمد کا صحابی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ علی کو کیسے محبت کا اظہار نبی کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے جواب میں لکھا، اوے رومی کتے، ایسے نہیں بلند آواز سے، اوے رومی کتے، تمہارے اندر یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بھائی علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو؟ رب کعبہ کی قسم آج تو چھوڑ رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی میرے بھائی علی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کی تو علی کے بچانے کے لیے جو گروپ بنے گا، جو لشکر بنے گا، جو سب بندی ہوگی، جو لائنیں لگے گی، علی کو بچانے والوں میں جو سب سے پہلے تمہارے مقابلے میں تمہیں نظر آئے گا وہ علی کا بھائی معاویہ بھی نبی سفیان ہوگا۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کالے کافر کہتے ہیں جی میں ایک سوال کرتا ہوں، بات پھر لمبی ہو رہی ہے، عنوان ایسا ہے، دل کرتا ہے کہ حق نواز کو تخیلات میں یاد کرتا رہوں اور معاویہ کی بات کرتا چلا جاؤں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آج ایک یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، میں سوال بلکہ آپ سے کر رہا تھا، حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، کب؟ سارے بولیں گے۔ حضرت علی 13 یا 14 رجب کو پیدا ہوئے، 21 رمضان کو شہید ہوئے، ایسے ہی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں 10 محرم کو ماتم ہے حسین کے نام کا، 13 رجب کو کیک ہے علی کی ولادت کے نام کا، 21 رمضان کو ماتم ہے علی کے نام کا، ایسے ہی ہے۔ روڈ بند ہیں، بازار بند ہیں، کاروبار بند ہے، خیر وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا کہ سنی محبت سے صحابہ کا بھی نام لیں گے، اہل بیت کے نغمے بھی سنائیں گے، وہ دن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں بات کر رہا تھا علی کی شہادت اور پیدائش پہ خوشی اور غمی، حسین کی شہادت اور پیدائش پہ خوشی اور غمی۔ میں سوال کرتا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی اگر مجھے علم نہیں ہے تو بتا سکتا ہے، کبھی حضرت حسن کا بھی برتھ ڈے منایا گیا؟ امانداری سے، کبھی حضرت حسن کی شہادت کے دن پر ماتم کیا گیا؟ کوئی کسی نے اشتہار دیکھا ہو؟ کیا حسن علی کا بیٹا نہیں؟ بولو بولو بولو، پھر ایسا کیوں ہے؟ ہم تو نہ کیک کاٹتے ہیں نہ ماتم کرتے ہیں، ٹھیکیداری تو تم نے اٹھائی ہے نا، تو پھر حسن کو نہیں مانتے، حسین کو کیوں مانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں مانتے ہیں، کیونکہ حسن وہ ہے جس نے نبی کی بات کو سچ ثابت کیا اور معاویہ کو سینے سے لگا لیا۔ اب لڑائی ہوئی تھی، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، پیو لڑ کے جاوے پتر صلح کر لوے، یہ دا مطلب کی ہے؟ اگر اس نے غلط کیا ہے صلح کر کے تو اس کا مطلب ہے والد کی خواہش کے مخالف گیا ہے، اگر اس نے صلح نہیں کی تو پھر بندہ بات کر سکتا ہے کہ جی پیو پتہ نہیں کی کہندہ سی لیکن پتر نے ایویں کیتا ہے۔ میں قربان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر، فرماتے ہیں میرے ابا دنیا سے جانے سے پہلے مجھے بلاتے ہیں، ذرا ان کے نام پر بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے بال نظر آئے، ہمیں نبی کی خوشبو کا پتہ چلا، یہ تو اصل میں اصل حقیقت حسن اور حسین تو ہے ہی محمد کی خوشبو۔
حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر اب چار سو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخ رو ہے، برات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ حضرت حسن کو علی نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ معاویہ کے ساتھ صلح میں رکاوٹ نہ بننا۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح میں رکاوٹ، یہ بات سن کر حضرت حسن اٹھے، باہر گئے تو جو وہ قاتل تھے جن کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ انہاں دا علاج کرو، یہ بندے بڑے خطرناک نے، انہی بندوں نے آ کے حضرت حسن کو گھیرا ڈالا، کہنے لگے کہ آپ کے ابا تو جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ حملے کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی سوچ جس کا اندیشہ اور ڈر تھا، جب حضرت حسن کو یہ کہا تو حضرت حسن نے ان کو فرمایا کہ یار تم لڑائی کی بات کرتے ہو، میرے ابا تو جاتے جاتے مجھے صلح سکھا کے گئے۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی کتابوں میں، میری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ جب حضرت حسن نے انہیں جواب دیا، انہی لوگوں نے حضرت حسن پر بھی حملہ کر دیا، حضرت حسن پہ حملہ کیا، صرف حملہ نہیں کیا، ان کے خیمے کو جلایا، ان کے مال جو وہاں پہ سامان پڑا تھا اسے لوٹا۔ اب حضرت حسن نے اسی وقت حضرت حسین کو بلایا، اپنے بہنوئی ابن جعفر کو بلایا اور بلا کے کہا مجھ سے ابا نے ایک بات کی ہے، میں تم سے وہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابن جعفر جو ان کے بہنوئی ہیں وہ تشریف لے آئے۔ اب حسن نے اکیلے صلح نہیں کی، ان تینوں کو بلا کر حضرت حسن نے فرمایا کہ ابا جان کہتے ہیں معاویہ سے صلح کرو۔ آگے سے حسین مسکرا کے کہتا ہے ابا جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ کہنے دیجئے، لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے، میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے، کالے کو جا بتا دے، کافر کو جا بتا دے، رافضی کو جا بتا دے، بڑے اختصار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ بات ختم۔ حضرت حسن نے جب یہ سنا، انہوں نے جا کے انہی قاتلوں سے ملاقات کی، ملاقات کر کے فرمایا کہ تسی ڈرامے بازیاں بڑیاں کیتیاں نے، اپنے آپ نو شیعہ نے علی کہندے ہو، اللہ دی قسمیں تواڈے تو چنگا تھا مینوں معاویہ ہے، تم سے اچھا تو مجھے حضرت امیر معاویہ ہے۔ یہ کہہ کر پتہ چل گیا کہ یہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ کی پوزیشن متحکم تھی، وہ چاہتے کہ حضرت علی جا چکے ہیں، فائدہ اٹھاتے، گھر میں بیٹھتے، روب جماتے، ان سے لڑائی لڑتے، ان کے اوپر نعوذ باللہ قبضہ کرتے، لیکن معاویہ معاویہ ہے۔ نبی نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، سب سے حلیم انسان معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا لیٹر ہیڈ یعنی لیٹر پیڈ، جس کے اوپر شبیر عثمانی صاحب آئے تھے، ان کا بھی لیٹر پیڈ ہوگا جس پہ وہ کام لکھ کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، اس کا تبادلہ کر دو، اس کو ترقی دے دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو۔ حضرت امیر معاویہ نے اوپر ان کا نام لکھا ہے، اپنے نام کے لیٹر پیڈ کے نیچے خالی پہ دستخط کر کے حضرت حسن کو بھیجا کہ اے حسن اس پہ جو بھی شرط لکھے گا معاویہ کو منظور ہے۔ کبھی کوئی اتنی جرت کر سکتا ہے؟ اور وہاں ایسا ہوا، ایک بندے نے آکھا جی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ اے تسی کیڑا کام کر لیا، خالی کاغذ بھیجتا ہے، پتہ نہیں حسن کی لکھ لے گا۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، پتہ نہیں حضرت حسن کیا کیا شرطیں لکھ لیں، وہ مان بھی سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے۔ آگے سے حضرت امیر معاویہ نے مسکرا کے فرمایا او اللہ دیا بندیا، او ود تو ود کی لکھ لے گا، جنت جی دی پہلے ہی اپنی، بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا نہ صحابہ میں لڑائی تھی، نہ لڑائی ہے، اور نہ لڑائی ہو سکتی۔
نہ لڑائی، ہاں ہوئی تھی، لیکن اسی معاویہ کے ساتھ جا کے حضرت حسن نے صلح کر لی. ساری زندگی وظیفہ امیر معاویہ سے لیا، ساری زندگی ان کا خرچہ امیر معاویہ نے اٹھایا. میں نے کہا اگر دشمنی ہوتی تے اسی اتنے غیرت منداں کہ اگر اب ساڈا کوئی دشمن ہوئے ساڈے تے احسان کرے تے اسی انہوں دو چار سنا دینے ہیں، انہوں نے دشمنی کر لینے ہیں. میں نے کہا دنیا کا سب سے غیرت مند میرا آقا محمد ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند محمد کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. وہ وہاں ایسا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہی صدا لگانے کے لیے حق نواز آیا. مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، جبر تھا، ظلم تھا، ستم تھا، اور اس کو الٹا لٹکانے کی دھمکیاں ملی، بازو توڑ دیے گئے، تخت دار پر لٹکانے کا کہا گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم اس نے اذان بلالی سنی ہے، اس نے جذبہ ابو بکر دیکھا ہے، جذبہ عشق علی المرتضیٰ محسوس کیا ہے. یہ پیچھے کیسے ہٹ جاتا؟ حق نواز شہید ہو گئے، اثار شہید ہو گئے، اعظم طارق شہید ہو گئے، علی شر حیدری شہید ہو گئے، مسعود الرحمان عثمانی شہید ہو گئے، میرے والد ضیاء الرحمان فاروقی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن رب کعبہ کی قسم اگر ابو بکر ہٹے ہوتے تو ہی یہ ہٹتے، اگر عمر پیچھے ہوئے ہوتے تو ہی یہ ہوتے، اگر عثمان نے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ بھی چھوڑ جاتے، اگر علی نے ان سے منہ پھیر لیا ہوتا یہ بھی منہ پھیر لیتے. رب کعبہ کی قسم ابو بکر سچا تھا تو حق نواز بھی سچا رہا، عمر عدل والا تھا یہ بھی منصف رہا، اگر وہ حیا والے تھے وہ سخا والے تھے یہ بھی حیا کرتا رہا، یہ بھی صحابہ کے دشمنوں کو نہ کو چلے چبواتا رہا، اور یہ اعلان کرتا رہا جب تک جسم میں جا رہے صحابہ کی عزت کا پریرا لہراتے رہیں گے، صحابہ کے نام کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. دنیا نے منظر دیکھا حق نواز سے لے کر مسعود الرحمان عثمانی کی یاد تک سارے شہید کر دیے گئے الگ الگ طریقے سے. کسی کو ذبح کیا گیا، کسی کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا، کسی کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، کسی کے گلے پہ پانسی کا بندہ تھا لیکن انہوں نے اسے عشق صحابہ کا توق سمجھ کے قبول کر کے اپنی زندگی کا چپا چپا، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، لحظہ لحظہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ عاتقہ، لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ الصدیقہ کے تقدس کے لیے لٹا چھوڑا، نغمے سنا چھوڑے، ان کے جھنڈے لگا چھوڑے، جیلوں میں جانا پڑا، ہتھکڑیاں پہننی پڑی، تختدار پہ جانا پڑا، پولیس مقابلے آئے، فورس شیڈیول آئے، ہتھکڑیاں آئی، بیڑیاں آئی، صعوبتیں آئی، مشکلات آئی. لیکن رب کعبہ کی قسم یہ تو بلال سے سیکھ چکے تھے یہ ہٹتے کیسے، یہ رکتے کیسے، یہ بکتے کیسے، یہ جھکتے کیسے. وہ تو بڑے تھے تو بڑھتے ہی چلے گئے تھے. 14,000 لاشیں اٹھا کر آج بھی محمد احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، معاویہ، اعظم طارق میدان میں کھڑا یہ بتا رہا ہے اب ہماری باری ہے. اگر جبر بھی ہوگا مسکراتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے، امی کے بھی نعرے لگاتے رہیں گے، بیٹے حسن و حسین کے نغمے بھی سناتے رہیں گے. ساتھ چلیں گے، سارے چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تو پھر ایک قرض آپ کو بلا رہا ہے. ملتان 22 فروری کو قلعہ قاسم باغ انشاءاللہ اسٹیڈیم کے اندر حق نواز کی شہادت کے دن ہمیں وعدہ کرنے آنا ہوگا. آئیں گے؟ آئیں گے؟ بندے ٹھلے پہ گئے نے، یہ مطلب ہے اتھوں سن کے تسی اتھوں کڈنی ہے. اگر دل میں بات بیٹھے گی تو انشاءاللہ ملتان چلیں گے، آئیں گے، پہنچیں گے. میرے والد فرمایا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر الدعوانا